اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماہ مبارک رمضان جو کہ انتہائی مبارک مہینہ ہے اور انسان مختلف احادیث میں اس کی فضیلت کو سنتا ہے۔ انہی احادیث میں جو ایک انتہائی بارز حدیث دکھائی دیتی ہے جو اس کی فضیلت کو بیان کرتی ہے، یہ حدیث ہے خطبہ شعبانیہ کے نام سے، جس میں اللہ کے رسول نے اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو بیان کیا۔ اور یہ روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ آپ اپنے بابا سے نقل کرتے ہیں، وہ اپنے بابا سے، کہ یہاں تک یہ سلسلہ جاتا ہے امام علی امیر المؤمنین علیہ السلام تک۔ اور آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، اور کیا خطبہ تھا کہ ایھا الناس انہم قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ واقعاً یہ وہ خطبہ ہے کہ جس کے اندر انسان محسوس کرتا ہے کہ کس طریقے سے رحمت للعالمین اس رحمت والے مہینے کا تعارف کرا رہے ہیں۔ واقعاً ایک عجیب اس کے اندر جو ہے وہ خطبے کے اندر ایک رحمت دکھائی دیتی ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایھا الناس، اے لوگو، یقیناً تمہاری جانب اللہ کا مہینہ آ گیا ہے۔ کس کے ساتھ؟ خالی نہیں آیا، برکت کے ساتھ آیا ہے، رحمت کے ساتھ آیا ہے، مغفرت کے ساتھ آیا ہے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں شہر وعند اللہ افضل الشہور، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضلیت رکھتا ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے کہ ایامہ افضل الایام، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے دن تمام مہینوں کے دنوں کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ کون سا مہینہ ہے کہ لیالی ہی افضل اللیالی، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی راتیں تمام راتوں کے اوپر فضیلت رکھتی ہیں۔ یہ کون سا مہینہ ہے کہ ساعاتہ افضل الساعات، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لمحے تمام مہینوں کے لمحات کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں۔ عجیب۔ اور اس کے بعد بیان کرتے ہیں وہ شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ۔ دیکھو یہ مہینہ کیسا مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر تمہیں اللہ کی جانب مہمان کے طور پہ بلایا گیا ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، صرف اللہ نے تمہیں مہمان نہیں بلایا۔ جب انسان کسی کو مہمان کے طور پہ دعوت دیتا ہے تو اس کا اکرام کرتا ہے، اور اسی خاطر گویا خدا نے تمہیں اہل کرامت میں سے قرار دیا ہے کہ جن کے پاس اللہ کی کرامت ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اور جب تمہیں گھر بلائے تو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجے گا، اور ادنا سا بہانہ تلاش کرے گا کہ جس کے بدلے تمہیں ثواب دیا جائے۔ اس مہینے میں، یہ میرے الفاظ ہے کہ اس مہینے میں اب تم سانس تو لو گے، سانس لینا تمہارے اختیار سے خارج نہیں ہے، تو انفاسکم فیہ تسبیح، اب جب تم سانس لو گے تو تمہاری سانسوں کے بدلے میں اللہ نے تسبیح کا ثواب رکھا ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، بھائی تم سو گے تو اب جب تم سو گے تو تمہارے سونے کے لیے اللہ نے عبادت کا ثواب رکھا ہے۔ نومکم فیہ عبادہ، اور جب تم سو گے، ابھی میرے الفاظ ہے کہ جب تم سو گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اب تم ماہ رمضان میں سوتے رہنا اور عبادت نہ کرنا، نہیں، جب سونے کا ثواب ہے تو پھر بیان کرتا ہوں عملکم فیہ مقبول، کہ جب سونے کا ثواب ہے تو تمہارا عمل جب تم عبادت کرو گے اس کے اندر تو اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، کہ یہاں تک جو اللہ کی بارگاہ میں تم دعائیں کرو گے، جو تم دعا کرو گے اس دعا کو خدا مستجاب کرے گا۔ انسان اس مہینے میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے مریضوں کے لیے، اس مشکل حالات میں، اس مشکل پریشانی سے نکلنے کے لیے انسان دعا کرے بارگاہ خداوندی میں۔ اس مہینے کے اندر دعائیں مستجاب ہیں۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَةِ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، کہ بس دیکھو تم اس مہینے میں، اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کس چیز کی دعا کرو، کہ اس مہینے میں تم اللہ سے دعا کرو، اللہ سے سوال کرو۔ کس چیز کے ساتھ؟ سچی نیت کے ساتھ۔ دیکھو اپنی نیت کو پاکیزہ بنانا، اپنی نیت کو سچا کرنا، اس کے بعد خدا سے اس مہینے میں دعا کرنا، اور وہ قلوب طاہرہ، اپنے پاکیزہ دلوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ یہ دل تمہارے جو میل سے جمع ہوا ہے، جن کے اوپر میل، اس میل کو ہٹانا اور اس پاکیزہ دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ اور کیا دعا کرنا؟ کہ ان یوفقکم اللہ لصیامہ وتلاوت کتابہ، کہ اس مہینے میں خدا تمہیں توفیق عطا کرے،
کس چیز کی توفیق عطا کرے؟ لِصِيَامِهِ کہ تم خدا کے لیے روزہ رکھو، وَتِلَاوَتِ کتابِهِ اور خدا کی نازل کردہ کتاب کی تلاوت کرو۔ نیند کا ثواب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوتے رہو، بلکہ خدا سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق دے، تمہیں تلاوت کتاب کی توفیق دے۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرُمَ غُفْرَانُ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ دیکھو بڑا شقی ہے وہ شخص، بڑا شقی ہے کہ جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت جس کے اوپر حرام ہو جائے، اللہ کی جانب سے مغفرت جس کے اوپر حرام ہو جائے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تم اپنی بھوک کے ذریعے سے، اپنی پیاس کے ذریعے سے قیامت کے دن کی جو پیاس ہے، قیامت کے دن کی جو بھوک ہے، اس بھوک کو یاد کرو کہ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنَكُمْ اور اس مہینے میں تم زیادہ سے زیادہ فقراء کے اوپر، مساکین کے اوپر صدقہ کرو، ان کو صدقہ دو اس مہینے میں خاص طور پہ۔ وَوَقَّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ اور جو دیکھو تم سے بڑے ہیں ان کا احترام کرو، ان کو عزت دو، ویسے تو تمام مہینوں میں دو لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں خاص کر اس مہینے میں بھی۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ اور اپنے سے چھوٹے کے اوپر رحم کرو، بڑوں کو احترام دو، چھوٹے کے اوپر مہربانی سے پیش آؤ، ان کے اوپر رحمت سے پیش آؤ۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے ارحام ہیں، ان سے صلہ رحمی کرو۔ وَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ اور اپنی زبان کو بچا کے رکھو۔ یہ خاص مہینہ ہے کہ جس کے اندر انسان اپنی زبان کو بچائے کہ کہیں خراب الفاظ ادا نہ ہوں۔ وَغَضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظْرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ اور دیکھو آنکھوں کو جس منظر کو دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس منظر سے آنکھوں کو پھیر لو، نگاہوں کو پھیر لو، اس منظر کو نہ دیکھو اس مہینے میں، خاص کر اس مہینے میں۔ وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَعَكُمْ اور جس جانب تمہارا سننا، استماع کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، حلال قرار نہیں دیا، اس سے اپنی استماع کو دور کر لو۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ اور دیکھو لوگوں کے یتیموں کے اوپر رحمت سے پیش آؤ، اس مہینے میں لوگوں کے یتیموں کے اوپر مہربانی سے پیش آؤ۔ اور دیکھو یہ مکافات عمل ہے، تم دوسروں کے یتیموں سے مہربانی سے پیش آؤ گے، کل تمہیں بھی دنیا سے چلا جانا ہے، تمہاری اولاد نے بھی دنیا میں رہنا ہے، تمہارے یتیموں سے مہربانی سے پیش آیا جائے گا۔ اور اس کے بعد بیان کرتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ اور اس مہینے میں اللہ سے اپنے گناہوں میں توبہ کرو، مغفرت طلب کرو۔ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ اور بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرو، خاص طور پہ کب؟ فی اوقات صلواتکم خاص کر کے جب نماز کا وقت ہو اور تم نماز ادا کرنے جاؤ، اس موقع پہ بارگاہ خداوندی میں دعا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ دیکھو یہ جو لمحہ ہوتا ہے نماز کا، یہ وہ لمحہ ہے جو لمحوں میں سب سے افضل ترین لمحہ ہے، اس کے اندر تم دعا کرو۔ اس لمحے کیا ہوتا ہے کہ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ عَلَىٰ عِبَادِهِ اس لمحے میں جب تم نماز کا وقت آتا ہے تو خدا خاص کر اپنے بندے کے اوپر رحمت کی نگاہ کرتا ہے، اور اس لمحے جب انسان خدا سے دعا کرے گا تو اس کی دعا مستجاب ہوگی۔ وَيُجِيبُهُمْ إِذَا نَاجُوهُ اور جب یہ انسان خدا کو پکارتے ہیں، خدا سے سرگوشی کرتے ہیں تو خدا جواب دیتا ہے۔ وَيُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادُوهُ اور جب انسان خدا کو پکارتا ہے تو خدا اس کی پکار کے جواب میں لبیک کہتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعُوهُ جب یہ انسان اس لمحے پہ خدا سے دعا کرتے ہیں تو خدا ان کی دعا کو مستجاب کرتا ہے، ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ دیکھو تمہارے مسائل ہیں زندگی میں تو خدا سے خاص کر اس لمحے میں دعا کرو، یہ میرے اپنے الفاظ ہیں۔ ایھا الناس اے لوگو، ان انفسکم مرحونۃ باعمالکم کہ دیکھو تمہارا نفس تمہاری
جان تمہارے اعمال کے حوالے ہے، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسا تمہارا نفس ہو جائے گا۔ فَفَكُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، دیکھو اس اپنے اعمال کو، اپنے نفس کو آزاد کرو، کس کے ذریعے سے؟ جو اس کے اوپر پریشانی ہے اس سے اس کو آزاد کرو، کس چیز کے ذریعے سے؟ بِاسْتِغْفَارِكُمْ، استغفار کے ذریعے سے۔ وَظُهُورُكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ، اور دیکھو یہ تمہاری پشت گناہوں کے سبب سے بہت زیادہ بھاری ہو چکی ہے، گویا گناہوں کی ایک طے پھر دوسری طے، اس کے بعد طے پہ طے چڑھتی چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے تمہاری پشت بہت بھاری ہو چکی ہے۔ کیا کرو؟ فَخَفَّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، دیکھو تم کثرت سے سجدہ کرو، لمبے لمبے سجدے کرو، کہ جس کے ذریعے سے اس مہینے میں تمہاری پشت گناہوں سے، گناہ تمہاری پشت سے ہٹا دیے جائیں گے اور تمہاری پشت گناہوں سے ہلکی ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ذِكْرُهُ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ، اور دیکھو جان لو اس اللہ نے، اللہ عز و جل نے اس اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ اللہ يعذب المصلین والساجدین، کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کو اور سجدہ کرنے والوں کے اوپر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ وَأَن لَا يُرَوِّعُهُمْ بِالنَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ دیکھو کہ اس قیامت کے دن جو نماز پڑھنے والے ہیں اور جو سجدہ کرنے والے ہیں انہیں آتش جہنم سے نہیں ڈرائے گا۔ اللہ نے قسم کھائی ہے، اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، کس دن؟ کہ یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن تمام لوگ اللہ کے محضر میں پیش کیے جائیں گے، تمام لوگ اللہ کے محضر میں حاضر ہوں گے۔ ایھا الناس، اے لوگو، من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان له بذلک عند اللہ عتق رقبۃ ومغفرہ لما مضى من ذنوبہ، اے لوگو اس مہینے میں جو ایک مومن روزے دار کو افطار کرائے، جو ایک مومن روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے بدلے میں خدا اس کو اتنا ثواب عطا کرے گا کہ اس نے گویا بارگاہ خدا بندی میں ایک غلام کو آزاد کرایا ہو، یعنی غلام آزاد کرانا ایک افضل ترین ثواب ہے کہ گویا اس نے ایک نفس محترمہ کو ایک شخص کے حبس سے نکال کے آزاد کر دیا ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَى مِن ذُنُوبِهِ، اور تمہارے جو ماضی میں گناہ ہوئے ہیں تم سے سرزد، اس کی مغفرت قرار دے گا، ان کو معاف کر دے گا۔ فَقِيلَ يَا رسول اللہ، اصحاب موجود تھے جب خدا ارشاد فرما رہے تھے، مولا کائنات علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اصحاب نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، وَلَيْسَ لَنَا نَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، اے اللہ کے رسول ہم تو، ہماری حالت تو ایسی ہے، مدینے میں اصحاب کی حالت اچھی نہیں تھی، اللہ کے رسول ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم جو ہے وہ تمام ہم میں سے سب جو ہے وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ کسی مومن کی دعوت کریں، یہ ہماری حالت نہیں ہے ہماری۔ کیا جواب فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، دیکھو اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ، اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک حصہ بھی دینا پڑے، نہ یہ کہ پورا کھجور دینا پڑے، اگر تمہیں کھجور اتنا تو تم صلاحیت رکھتے ہو نا، اتنا تمہارے پاس تو ہے، یہ کھجور تو خود کھاتے ہوگے، اس کھجور کے ایک حصے کو تھوڑا سا نکال کے کسی کا روزہ کھلوا دو، اور کسی کا صائم ہے تو اس کو افطار کے طور پہ پیش کر دو، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں بھی تمہیں آتش جہنم سے بچا لے گا۔ وَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشُرْبَةٍ مِّن مَاءٍ، اور دیکھو تم پانی تو کسی کو پیش کر سکتے ہو نا، جب بندہ مومن صائم ہے، روزے دار ہے، تو اس کو جا کے پانی پیش کرو، اللہ تمہیں اس پانی کے بدلے تمہیں آتش جہنم سے نجات عطا فرمائے گا، کتنا ثواب ہے۔ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جواد علی الصراط یوم تذل فیہ الاقدام، کہ اے لوگو جو اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا کرے، من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ، اپنے اخلاق کو اچھا کرے، اپنے لوگوں سے جو معاملات کرتا ہے، جو تعامل کرتا ہے، اس کے اوپر کام کرے، اپنی ذات کے اوپر اس کو بہتری کی جانب لے کے آئے، کہ جو بھی تم میں سے یہ کام کرے گا تو کیا ہوگا کہ
قیامت کے دن کہ جب پورے صراط سے لوگوں کو گزارا جا رہا ہوگا، اور اس دن یوم تزل فیہ الاقدام کے لوگوں کے قدم اس سے لڑکھڑا رہے ہوں گے، لوگ صراط مستقیم سے نیچے گر رہے ہوں گے، اس موقع پہ صراط سے تمہیں گزرنے کا جواز مل جائے گا اور تم آسانی سے گزر جاؤ گے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں ومن کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ، اور بیان کرتے ہیں ومن خفف منکم فی ھذا الشہر عما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ۔ بہت اہم بات کہ دیکھو اس مہینے میں جو تمہارے ماتحت ہیں، اب وہ کہیں بھی ہیں، جو بھی تمہارے ماتحت ہیں، تم گھر میں ہو، تمہارے گھر میں کوئی کام کرنے آتا ہے، تم آفس میں ہو، آفس میں تمہارے تحت کام کرنے والے ہیں، تمہاری ایک بلند پوسٹ ہے، اس سے نیچے بھی مختلف پوسٹیں ہیں، اس پہ کام کرنے والے ہیں، تم گھر میں ہو، تمہاری اولاد، تمہارے گھر والے تمہارے ماتحت آتے ہیں، تم اس مہینے میں ان کے اوپر تخفیف کرو، ان کے اوپر آسانی پیدا کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تمہارے حساب و کتاب میں آسانی پیدا کرے گا۔ مزید بیان فرماتے ہیں ومن کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ، اس مہینے میں جس نے اپنی برائی کو دوسروں سے روکا، اپنی برائی کو دوسروں سے روکا، تو خدا قیامت کے دن اپنے غضب کو اس سے روکے گا، اپنے غضب کو اس سے دور کر لے گا، کہ جس دن خدا سے وہ ملاقات کر رہا ہوگا۔ اور بیان کرتے ہیں کہ ومن اکرم فیہ یتیما، اس مہینے میں جس نے یتیم کا اکرام کیا، یتیم کا خیال رکھا، نتیجہ کیا ہوگا کہ اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، کہ جس دن اس کی ملاقات اللہ سے ہوگی، اس دن اللہ اس کے اوپر اس اکرام کے نتیجے میں اللہ اس کا اکرام کرے گا۔ اور بیان کرتے ہیں ومن وصل فیہ رحمہ وصل اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، اور دیکھو اس مہینے میں جس نے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی، جو اس کے رحم ہیں ان سے صلہ رحمی کی، نتیجہ کیا ہوگا کہ کسی نے ناراض تھا، اس نے جا کے اس سے ملا، اس نے بات کی اس سے، نتیجہ کیا ہوگا قیامت کے دن جب یہ اللہ کے محضر میں حاضر ہوگا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملا دے گا۔ تم اپنے رشتہ دار سے ملے تو تمہیں اللہ اپنی رحمت سے ملا دے گا۔ اور کیا بیان کرتے ہیں ومن قطع فیہ رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ، لیکن ہاں خبردار، اس مہینے میں جس نے اپنے رشتہ دار سے قطع رحمی کی، اس مہینے میں جس نے اپنے رشتہ دار سے دوری اختیار کی یا دوری کو باقی رکھا، قیامت کے دن جب اللہ کے محضر میں یہ حاضر ہوگا تو اللہ بھی اس کو اپنی رحمت سے دور رکھے گا۔ تم اپنے رشتہ دار سے دنیا میں دور رہے تھے، جس سے تمہارے رشتہ داری کرنا واجب تھی، ہم قیامت کے دن تمہیں اپنی رحمت سے دور رکھیں گے۔ پھر بیان کرتے ہیں ومن تطوع فیہ بصلاۃ کتب اللہ لہ براءۃ من النار، اور دیکھو اس مہینے میں جس نے ان نمازوں کو ادا کیا جو اس کے اوپر واجب نہیں ہے، آگے بڑھ کے ادا کیا، غیر مفروض نماز کو ادا کیا جو واجب نہیں تھی، نتیجہ کیا ہوگا خدا اس کو قیامت کے دن آتش جہنم سے بری قرار دے گا۔ اور بیان کرتا ہے ومن ادى فیہ فرضا، لیکن جس نے فرض کو انجام دیا، واجب کو انجام دیا، آتش جہنم سے بری قرار دے گا۔ جس نے فرض کو انجام دیا کان لہ ثواب من ادى 70 فریضۃ فیما سواہ من الشہور، کہ اس مہینے کے علاوہ اگر یہ فرض 70 دفعہ انجام دیتا تو جو ثواب ہوتا وہ خدا اس کو انجام دے گا، اس کو عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علی، اور اس مہینے میں جو اللہ کے رسول کے اوپر درود بھیجے، کہتے ہیں کہ جو میرے اوپر درود بھیجے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نتیجہ کیا ہوگا ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین، کہ اللہ اس کے میزان کو بھاری کر دے گا، اس کے اعمال کے ترازو کو بھاری کر دے گا، کہ جس دن لوگوں کے ترازو ہلکے ہو رہے ہوں گے، ان کے اعمال کی حقیقت کی وجہ سے ان کے ترازو ہلکے ہو رہے ہوں گے، اللہ اس کے ترازو کو بھاری کر دے گا۔ اور بیان کرتا ہے ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن،
دیکھو یہ کیسا مہینہ ہے، کیسا مہینہ ہے کہ جس نے اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی، کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، کہ اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ باقی مہینوں میں مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب جتنا ہے اس کو ایک آیت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی یہاں پہ اگر میں کہوں کہ اگر کوئی شخص ختم قرآن کرے تو گویا اسے 6666 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا، ایک دفعہ قرآن ختم کرنے کا ثواب۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایھا الناس انا ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ، اے لوگوں اس مہینے میں اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، ہاں لیکن فاسألوا ربکم اللہ یغلقها علیکم، لیکن اللہ سے دعا کرو کہ تمہارے اوپر جنت کے دروازوں کو بند نہ کرے، ایسے اعمال سے بچو تم گویا اس مہینے میں۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں وہ ابواب النیران مغلقۃ، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن فاسألوا ربکم تم رب سے دعا کرو، اپنے کیا دعا کرو، اللہ یفتحها علیکم، ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسا فعل انجام دو کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کے بند دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں، تم اللہ سے دعا کرو کوئی ایسا فعل انجام نہ دو۔ والشیاطین مغلوقۃ، اور شیاطین کو اس مہینے میں بند کر دیا گیا ہے، ہاں لیکن خیال رکھنا فاسألوا ربکم اللہ یسلطها علیکم، لیکن اللہ سے دعا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شیاطین جو بند ہیں اس مہینے میں تمہارے اوپر کھول دیے جائیں، تم کوئی ایسا فعل انجام دو، اللہ سے دعا کرو کہ تم ایسے فعل سے بچو۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ قال امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ فقمت وقلت، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اور سوال کیا، یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اے اللہ کے رسول اس مہینے میں افضل ترین عمل کیا ہے؟ امام علی نے سوال کیا، جواب دیا یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ عز وجل، دیکھو افضل ترین عمل جو اس مہینے کا ہے وہ یہ ہے کہ تم گناہوں سے ورع اختیار کرو، نہ صرف یہ کہ گناہوں کو چھوڑ دو، نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو، بلکہ ورع کی کیفیت اختیار کرو، ایسی کیفیت اختیار کرو کہ تمہارا نفس کانپ رہا ہو اللہ کی معصیت سے، تم دور بھاگ رہے ہو اللہ کی معصیت سے، یہ کیفیت اپنے اندر اختیار کرو۔ اور بیان کرتے ہیں امام علی علیہ السلام کے ثم بقا، اللہ کے رسول گریہ کرنے لگے، فقلت یا رسول اللہ ما یبکیک، سوال کیا ہے اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ لما یستحل منک فی ھذا الشہر، اے علی مجھے اس چیز نے گریہ کرایا کہ جو چیز تمہارے اوپر اس مہینے میں حلال کر دی جائے گی، جو ظلم تمہارے اوپر اس مہینے میں حلال کیا جائے گا۔ انی بکا وانت تصلی لربک، کہ علی گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس مہینے میں نماز پڑھ رہے ہوں گے، یہاں تک کیا ہوگا کہ قد انبعث اشقى الاولین والآخرین، کہ یہاں تک کہ ایک ایسا شخص نمودار ہوگا کہ جو اولین و آخرین میں سب سے زیادہ شقی ترین شخص ہے، شقی کو آخر ناقۃ ثمود، یہ اتنا شقی ہے کہ اس کی مثل ہے کہ جس نے قوم ثمود میں ناقہ صالح کو قتل کیا تھا، یعنی بیان کر رہے ہیں گویا علی تمہاری حیثیت اس قوم میں ناقہ صالح کی ہے، جس طریقے سے ناقہ صالح قوم میں اللہ کی نشانی تھی، اللہ کی آیت تھی، لوگوں کو اللہ تک پہنچانے والی تھی، تمہاری حیثیت بھی ناقہ صالح کی ہے۔ فَيَضْرِبُكَ ضَرْبَةً عَلَىٰ قَرْنِكَ تَخْضِبُ مِنْهَا لَحْيَتِكَ، کہ اے علی آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے اور یہ ظالم آپ کے سر پہ، آپ کی پیشانی کے پاس ایک ایسی شدید ضرب مارے گا
کہ آپ کی ریش مبارک آپ کے خون سے خراب ہو جائے گی، ایک ایسی ضرب مارے گا آپ کی ریش مبارک آپ کے خون سے خراب ہو جائے گی۔ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے سوال کیا، یا رسول اللہ وَذَلِكَ فِي سَلَامَةٍ مِّن دِينِ، اے اللہ کے رسول یہ جب حادثہ ہوگا، یہ جب واقعہ ہوگا کہ یہ میری دین میرا سالم ہوگا اس موقع پہ؟ بیان کرتے ہیں فی سلامتی من دینک، اے علی یہ آپ کے دین کے سلامتی پہ ہوگا۔ واقعہ امیر المومنین علیہ السلام کی اگر کسی بات کی فکر ہے کسی بات کی تو اس بات کی ہے کہ میرا دین میری شہادت کے وقت سالم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ یا علی من قتلک فقد قتلنی، علی جس نے آپ کو قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، ومن ابغضک فقد ابغضنی، جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، ومن سبک فقد سبنی، جس نے آپ کے اوپر سب کیا، جس نے آپ کے خلاف غلیظ الفاظوں کا استعمال کیا، اس نے صرف آپ سے نہیں کیا، اس نے میرے خلاف بھی انہی الفاظ کا استعمال کیا۔ لأنک منی کا نفسی، علی آپ مجھ سے ایسے ہی ہیں جیسے میرا نفس مجھ سے ہے، آپ کی مجھ سے نسبت وہی ہے، وہی تعلق ہے میرا آپ سے۔ روح کا من روح علی، آپ کی روح میری روح سے ہے، وطینت کا من طینتی علی، آپ کی طینت آپ کی مٹی میری مٹی سے ہے۔ ان اللہ عز وجل خلقنی و ایاک، اللہ نے مجھے خلق کیا آپ کو خلق کیا، واصطفانی و ایاک، مجھے میرا انتخاب کیا آپ کا بھی انتخاب کیا، واختارنی یہاں تک برابر تھا، واختارنی للنبوہ واختارک للامامہ، مجھے نبوت کے لیے چن لیا آپ کو امامت کے لیے چن لیا۔ فمن انکر امامتک فقد انکر نبوتی، یہاں پہ فرق نہیں ہے علی جس نے آپ کی نبوت کا آپ کی امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا، فرق نہیں ہے اس جہت سے۔ یا علی انت وسیع، علی آپ میرے وسیع ہیں، وہ ابو ولدی، آپ میری نسل کے، آپ سے میری نسل چلے گی، آپ میری اولاد کے والد ہیں، عجیب جملہ ہے۔ وزوجۃ ابنتی، علی آپ میرے داماد ہیں، وخلیفتی علی امتی فی حیات و بعد موتی، علی آپ میری امت کے اوپر میرے جانشین ہیں، اس میری حیات کے اندر بھی جانشین ہیں اور میری وفات کے بعد بھی جانشین ہیں۔ امرو کا امری و نہیو کا نہی، علی آپ کا دیا ہوا حکم میرا دیا ہوا حکم ہے، آپ کا منع کیا ہوا کسی چیز سے میری جانب سے منع کیا ہوا ہے، آپ کی نہیں میری نہیں۔ اقسم بالذی بعثنی بالنبوہ، علی میں قسم کھاتا ہوں اس پالنے والے کی، اس خدا کی کہ جس نے مجھے نبوت پہ مبعوث کیا، وجعلنی خیر البریہ، اور مجھے تمام انسانوں میں بہترین انسان قرار دیا، انک حجت اللہ علی خلقی، اس کی قسم کھانے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ آپ خلق خدا کے اوپر اس کی بنائی ہوئی حجت ہیں۔ وَأَمِينُهُ عَلَى سِرِّهِ، علی آپ اللہ کے رازوں کے امین ہیں، خدا کے رازوں کے امانت دار ہیں، امین ہیں۔ وَخَلِيفَتَهُ عَلَى عِبَادِي، اور اللہ کی بندوں کے اوپر اس کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں۔ یہاں پہ اس خطبے کا اختتام ہوتا ہے۔ خدا متعال سے دعا ہے کہ جو اعمال اللہ کے رسول نے اس خطبے میں تعلیم فرمائے ان کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ خدا سے زیادہ اس مہینے میں دعا کریں، ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، یتیموں کا خیال رکھیں، اے پالنے والے توفیق عطا فرما بحق محمد مصطفیٰ، بحق علی المرتضیٰ علیہ السلام، کہ ہمیں توفیق عطا فرما اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، اس مہینے میں لوگوں کے اوپر رحمت سے پیش آئیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔